السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ سب خیریت سے ہیں؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے، اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ پاک تمام امت مسلمہ کی جان کی، مال کی، ایمان کی، اعمال کی، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میں محمد شاداب، اور آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل گلزار زندگی میں سواگت ہے، خیر مقدم ہے۔ آج پھر ہم آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہوئے ہیں۔ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند اور کارآمد ہوگی انشاءاللہ۔ آج کا ہمارا ویڈیو کا ٹاپک ہے نماز کے شرائط۔ اس کے اندر ہم نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ نماز میں 13 شرائط ہوتی ہیں، 13 فرض ہوتے ہیں، 6 اندر کے اور 7 باہر کے۔ تو اندر کے ہم نے آپ کو بتا دیے۔ آج ہم بات کریں گے نماز کے باہر کے 7 فرائض کے اوپر۔ تو نماز کے باہر کے شرائط بھی اسی طریقے سے ضروری ہیں جس طریقے سے اندر کے ضروری ہیں۔ جو باہر کے شرائط ہیں، اگر ان میں سے بھی کوئی ایک بھی چھوٹ جائے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے دھیان کے ساتھ میں آپ اس کو سنیں اور دیکھیں، اور پھر اس کو یاد کر لیں، ذہن نشین کر لیں، اور پھر اس کو آگے دوسرے بھائیوں تک بھی پہنچا دیں، ان کو بتا دیں، یاد کرا دیں۔ یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ تو نماز کے باہر کے جو شرائط ہیں وہ کیا ہیں؟ سب سے پہلی جو شرط ہے، سب سے پہلا جو فرض ہے، وہ یہ ہے کہ بدن کا پاک ہونا۔ دوسرے نمبر پہ ہے کپڑوں کا پاک ہونا۔ تیسرے نمبر پہ ہے سطر کا چھپانا۔ چوتھے نمبر پہ ہے جگہ کا پاک ہونا۔ تو پانچویں نمبر پہ قبل رخ کھڑے ہونا، اور چھٹے نمبر پہ وقت کا پہچاننا، اور ساتویں نمبر پہ دل سے نیت کرنا۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، یہ 7 ہو گئے۔ تو اچھی طریقے سے ان کو یاد کر لیں اور سمجھ لیں، ٹھیک ہے۔ اب تھوڑی سی مزید اس کے اوپر روشنی ڈال دیتا ہوں، تو امید ہے انشاءاللہ کہ اچھی طریقے سے بات سمجھ میں آ جائے گی۔ تو یہ جو فرض ہیں نماز کے لیے، تو فرض اس لیے ہیں کہ اس میں جو سب سے پہلا ہے کہ بدن کا پاک ہونا، کہ جب آپ نے نماز کا ارادہ کیا ہے، آپ کو نماز پڑھنی ہے، تو نماز کے پڑھنے کے لیے پاک ہونا شرط ہے، فرض ہے، کیونکہ بغیر پاک ہوئے آپ نماز پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ اللہ کسی کی قبول کر لے، وہ اللہ کا معاملہ ہے، کیونکہ اللہ پاک غفور الرحیم ہے، لیکن قانوناً اور اصولاً بات جو ہے وہ یہی ہے کہ بھائی نماز کے پڑھنے کے لیے پاک ہونا ضروری ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلا فرض جو ہے وہ بدن کا پاک ہونا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو بدن کا پاک ہونا، بدن پاک ہوگا تو نماز پڑھیں گے، نہیں پاک ہوگا تو پھر آپ نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے دوسرے نمبر پہ جو ہے وہ کپڑوں کا پاک ہونا ہے۔ تو کیوں کپڑوں کا پاک ہونا ضروری ہے؟ یہ بھی فرض ہے کہ کپڑے اگر آپ کے ناپاک ہوں گے تو ناپاک کپڑوں میں نماز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو اس لیے نماز کے ادا ہونے کے لیے کپڑوں کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جی بدن تو ہمارا پاک ہے، کپڑے غلیظ ہیں، پلیت ہیں، کیا مشکل ہے، بس نماز ادھر پڑھنی ہے، پڑھ لو چلو۔ نہیں نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے میرے بھائی۔ اسی لیے اس کو شرائط میں لیا گیا ہے، اسی لیے اس کو فرض کیا گیا۔ اگر چھوٹ گیا یا چھوڑ دیا تو نماز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو اس کو اچھی طریقے سے ذہن نشین کر لیں۔ تو بدن کا پاک ہونا بھی ضروری، یہ بھی آپ کو بتا دیا۔ کپڑوں کا پاک ہونا بھی ضروری، یہ بھی آپ کو بتا دیا، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تیسرے نمبر پہ سطر کا چھپانا۔
یہ بھی فرض ہے. ٹھیک ہے. سطر. اب سطر ہوتا کیا ہے؟ اگر میں یہاں پہ تھوڑا سا سکوت ہو جاؤں تو آپ سوچیں گے. جن کو پتا ہے شکر الحمدللہ، جس کو نہیں پتا چلیے بتا دیتا ہوں. تو سطر کا چھپانا بھی فرض ہے. تو سطر کیا ہوتا ہے؟ ناف سے لے کے، ناف. ٹھیک ہے. بعض کو ناف بھی نہیں پتا ہوگا تو اس کو ہماری جو زبان میں کہا جاتا ہے سونڈی بھی کہا جاتا ہے. یہاں پیٹ میں جو ہول ہوتا ہے نا ایک چھوٹا سا، اس کو کہتے ہیں ناف. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو ناف سے لے کر کے، ناف سے لے کر کے، اور یہ جو آپ کا گھٹنوں سے نیچے تک ہے، جو موٹی پنڈلی اس کو بولتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ گوشت کا جو حصہ ہے ٹانگوں کا. ٹھیک ہے. تو یہاں گھٹنوں سے نیچے تک. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اس کا چھپانا فرض ہے. اگر یہ نماز پڑھتے ہوئے کھل جائے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ جا کر کے معلوم کر لینا مفتیان اکرام سے کہ ایسا ہوا ہے، کیا کریں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو 3 ہو گئے. تو سطر کا چھپانا بھی فرض ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں ایک بات یہ بھی قابل غور ہے کہ ہم جو کپڑے پہن کے نمازیں پڑھ رہے ہیں آج کل، اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرما دے. تو آپ خیال کریں، بعض بندے نمازیں پڑھتے ہیں تو ان کے کپڑے اس انداز کے ہوتے ہیں کہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جسم ان کا نمایاں ہو رہا ہوتا ہے، جسم کے اعضاء نظر آ رہے ہوتے ہیں، دکھ رہا ہوتا ہے. تو میں اس کے اوپر بہت زیادہ نہیں بولوں گا. آپ علماء اکرام سے جا کر کے پوچھیں کہ اس کے متعلق کیا حکم ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور پھر دوسری بات، ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، کپڑے بھی ہم نے ٹھیک ٹھاک پہنے ہوئے ہیں، گویا کہ پینٹ شرٹ ہی پہنی ہوئی ہے نا، اعضاء بھی نہیں نظر آ رہے. چلیے، لیکن وہ کپڑے ہمارے ایسے ہوتے ہیں کہ جب ہم سجدے کے اندر جاتے ہیں یا رکوع کے اندر جاتے ہیں تو ہمارا سطر نظر آنے لگتا ہے. ٹھیک ہے بھائی. اس کے اوپر خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے. آج کل جو ہماری نوجوان بھائی ہیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ، تو اس کے اوپر غور کیا کریں کہ نماز پڑھتے ہوئے سطر کھل جاتا ہے، تو اس لیے اس کو ڈھکنے کا اہتمام کریں. کیونکہ ہماری جو کپڑے جو ہیں، ہماری شرٹیں وہ شارٹ ہو گئی ہیں، تو جب آپ رکوع سجدے کے اندر جاتے ہیں تو وہ اوپر چڑھ جاتی ہے، جس سے کہ سطر پھر کھل جاتا ہے. تو اس کے بارے میں معلوم کر لیں کہ اس میں نماز ہوگی یا نہیں ہوگی. میں اس کے اوپر آپ کو کچھ نہیں بولوں گا، آپ علماء کرام سے اس کے بارے میں تحقیق کر لیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. چوتھے نمبر پہ جگہ کا پاک ہونا ہے. تو آپ جہاں پر نماز پڑھ رہے ہیں، جس جگہ پہ نماز پڑھ رہے ہیں، اس جگہ کا پاک ہونا بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو نماز جو ہے بہترین عبادت ہے، تو اس لیے اس میں سب کچھ بہترین چاہیے، ہے نا، صاف ستھرا. تو جگہ کا پاک ہونا بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے 5ویں نمبر پہ قبل رخ ہونا بھی ضروری ہے. آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کا قبل رخ ہونا بھی ضروری ہے. ایسا نہیں ہے کہ قبلہ جو ہے ہمارے سامنے کی جانب ہے اور رخ کر کے کھڑے ہیں ہم جو ہے الٹا یا دائیں اور بائیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو قبلہ رخ ہونا بھی ضروری ہے نا. اور پھر جو 6 نمبر پہ ہے وقت کا پہچاننا، یہ بھی ضروری ہے نا. جب آپ وقت کو پہچانیں گے تب آپ صحیح کام کریں گے. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ عصر کا وقت ہو رہا ہے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ عصر کا وقت ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ وقت عصر کا ہے اور نماز آپ ظہر کی ادا کر رہے ہیں، ظہر کا سمجھ کے. تو بہت ساری باتیں اس کے اندر پوشیدہ ہیں، بات کروں گا تو پھر ویڈیو لمبی ہو جائے گی، تو اس لیے اس کو مختصر کرتا ہوں. یعنی اگر میرے کہنے مطلب ہے کہ اگر ان چیزوں کے اوپر غور کیا جائے کہ ان کے یہ جو اتنی ساری شرائط رکھی گئی ہیں، تو ان کے اندر اگر گھسا جائے اور یعنی سوچا اور خیال کیا ہے، سمجھ میں آئے کہ واقعتاً اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر کتنا بڑا انعام اور احسان کیا ہے کہ ہمیں ہر طریقے سے الرٹ رہنے کا حکم دیا گیا ہے کہ بندہ الرٹ رہے، ہوشیار رہے.
ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور پھر 7ویں نمبر پہ جو ہے وہ دل سے نیت کرنا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. آپ جو بھی نماز پڑھ رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، تو آپ اس کی نیت کریں گے. تو یہ 7 شرائط ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اس کو اچھے سے یاد بھی کر لیں، ہے نا، اور یاد کر کے پھر اس کو دوسروں کو بھی بتا دیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ویڈیو ہماری اچھی لگتی ہے تو لائک کیا کریں. لائک کرنے میں آپ کا کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. کمنٹ کیا کریں، ہے نا، اور ویڈیو کو شیئر کیا کریں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور آپ کو ہماری مزید ویڈیو دیکھنی ہے تو اسکرین کے اینڈ پہ، ویڈیو کے اینڈ میں آپ کو جو ہے وہ نظر آ جائے گا، تو وہاں سے آپ کلک کریں گے تو آپ ہماری دوسری ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. نماز کے اوپر ابھی جو باقی چیزیں رہ گئی ہیں آپ کمنٹ کریے، یا آپ کے کوئی سوال ہیں آپ کمنٹ میں لکھ کر کے بھیجیے، میں انشاءاللہ اس کا جواب بھی دوں گا. اور آپ کس طریقے کی ویڈیو آپ چاہتے ہیں وہ بھی لکھا کریں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. وہ بھی لکھا کریں. تو ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو کے اندر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.